الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان رشید اختر، اور آج پھر انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج جو میرا ویڈیو ہے اس کا میں تھوڑا سا ٹاپک بتا دیتا ہوں، سن لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے خلاف جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے خلاف سرکار کی امت جو ہے، امت محمدیہ، وہ کیا گواہی دے گی حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے خلاف۔ تو سن لیں انشاءاللہ تعالی، بہت پیاری ویڈیو ہے، شاید یہ آپ کو سننے کو نہ ملی ہو، تو سن لیجئے شروع سے لے کے آخر تک۔ میں شروع کرتا ہوں بنا کچھ کیے اور بنا کچھ آپ لوگوں سے کہے، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا، کیا تم نے تبلیغ کی؟ وہ عرض کریں گے کہ یا رب، میں نے واقعتاً تبلیغ کی تھی۔ ان کی امت سے سوال ہوگا کہ بولو، کیا انہوں نے تم کو احکام پہنچائے؟ اللہ فرمائے گا حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی امت سے سوال کیا جائے گا کہ اے نوح علیہ السلام کی امتیوں، تم بتاؤ، کیا انہوں نے تم کو احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ امت کہے گی حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نذیر ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دعوے کی تصدیق کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پاورفل، سارے نبیوں کے امتیوں میں اگر کوئی پاورفل امت ہے، جس کا درجہ، جس کا مرتبہ زیادہ ہے، تو سرکار کی امت یعنی ہم اور آپ ہیں۔ یہاں تک واقعہ نقل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم کو لایا جائے گا اور تم گواہی دو گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اس کے بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت ذیل تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ تم دوسری امتوں کے لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ مسند امام احمد کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتیں بھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی ہم کو تبلیغ نہیں کی گئی۔ ان کے نبیوں سے سوال ہوگا کہ تم نے تبلیغ کی؟ وہ اس بات میں جواب دیں گے کہ جی ہم نے تبلیغ کی، ان پر ان سے گواہ طلب کیے جائیں گے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی گواہی میں پیش کریں گے۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے سوال ہوگا کہ اس بارے میں آپ حضرات کیا کہتے ہیں؟ تو جواب میں عرض کریں گے سرکار کی امت محمدیہ کہ جی ہم پیغمبروں کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔ امت محمدیہ صاحبہ صلاۃ و تحیہ سے سوال ہوگا کہ تم کو اس معاملہ میں کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے خبر دی کہ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو تبلیغ کی۔ بعض روایت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جب امت محمدیہ دوسری امتوں کے مقابلے میں ان کے نبیوں کی تائید میں گواہی دے گی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوگا کہ تمہاری امت اس لائق ہے کہ ان کی گواہی معتبر مانی جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عدالت کی گواہی دیں گے، یعنی یہ فرمائیں گے کہ ہاں یہ سچ کہتے ہیں اور ان کی گواہی معتبر ہے۔ بلا شبہ امت کا یہ بڑا مرتبہ ہے اور بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ، جس کا میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے ظہور ہوگا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر
حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے مخالفین کا مجرم قرار پا کر سزا یاب ہونا اس امت کے لیے اعلیٰ درجے کی عزت ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امت محمدیہ یعنی کہ جو سرکار کی امت ہے نا، ان کی کتنی پاور کل میدان محشر میں بھی ہوگی۔ آیت کا عموم لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہیں۔ جی ہاں، اس کو چاہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں کے مقابلہ میں بھی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتحیہ گواہی دے گی۔ جی ہاں، اب یہاں ایک شبہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں سے زیادہ سچی اور قابل اعتبار تو نہیں ہے، پھر نبیوں کی سچائی کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے ثابت کرنے کے کیا معنی ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ زیادہ معتبر اور سچے حضرات تو انبیاء کرام علیہ السلام ہی ہیں، لیکن چونکہ اس مقدمہ میں فریق ہو گئے اس لیے دوسرے گواہ درکار ہوں گے۔ گو وہ گواہ اگرچہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے اولیٰ ہوں گے۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات تبلیغ و رسالت کے واقف موجود نہ تھے تو ان کی گواہی کیوں کر معتبر ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ شہادت کا مدار یقین پر ہے۔ جی ہاں، اور محسوسات بالوحی میں یقین حاصل ہونا مشاہدہ پر منحصر ہے، اس لیے مدار شہادت مشاہدہ کو بنا دیا گیا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ و رسالت کا واقعہ گو محسوس و مشاہد بھی ہے، لیکن امت محمدیہ کی گواہی کا معتبر ہونا مشاہدہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ثابت بالوحی ہونے کی وجہ سے ہوگا، اور وحی سے مثل مشاہدے کے بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یقین ہی اصل مدار شہادت ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مردہ کو جس کے بدن پر کوئی ظاہری علامت زخم وغیرہ نہ ہو دیکھ کر اپنی مہارت فن کے ذریعہ یہ اظہار کر دے کہ یہ شخص مرض سے نہیں بلکہ کسی ضرب شدید سے مرا ہے، اور اس بنا پر قاتل کی تحقیقات کا حکم ہو جاوے، سو باوجود یہ کہ ڈاکٹر اس کی موت کے وقت موجود نہ تھا، چونکہ قواعد صحت کی بنا پر ضرب شدید کی تشخیص کی گئی اس لیے اس کا اعتبار کیا گیا، اور ان کے معتبر ہونے کی گواہی سند الاصفیاء والصادقین صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں گے۔ جیسے کوئی تحصیلدار جو خود بھی صاحب اجلاس ہوتا ہے کسی گستاخ چپراسی کے مقدمے میں فریق بن جاوے تو حاکم اعلیٰ کے اجلاس میں تحصیلدار سے گواہ طلب کیے جائیں گے۔ جی ہاں، وہ مرتبہ میں تحصیلدار سے ادنا درجے کے ہوں، اور پھر ان گواہوں کی سچائی کو دیکھ کر فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ یہیں سے ایک شبہ کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے۔ شبہ یہ کہ منکرین رسالت و تبلیغ اس موقع پر کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے نبیوں کو سچا مانا تو ان یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں سچا تسلیم کریں؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کہنے کا ان کو حق نہ ہوگا، کیونکہ مدعی جب گواہ پیش کر دے تو مدعا علیہ اگر ان گواہوں کو جھوٹا ثابت کر دے تو وہ گواہ رد ہوں گے۔ گواہ پیش ہو جانے کے بعد مدعا علیہ کی طرف سے صرف یہ کہہ دینا کافی نہ ہوگا کہ ہم ان کو سچا نہیں مانتے۔ نیز یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مدعا علیہ گواہوں کو سچا مانے یا نہ مانے، فیصلہ دینے کے لیے حاکم کے نزدیک ان کا سچا ہونا کافی ہوتا ہے۔ جی ہاں، بہت پیاری چیز دوستو آپ نے سنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل میدان محشر میں کیا پاور ہوگی، کیا پہچان ہوگی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے 1,24,000 انبیاء یا 1,24,000 یا 1,80,000 کم و بیش جتنے بھی دنیا کے اندر نبی آئے نا، جس طریقے سے سارے نبیوں میں اللہ نے فرمایا سارے نبیوں میں میرا نبی میرا محبوب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے میرا محبوب، اسی طریقے سے جیسے میرے آقا کی شان سارے نبیوں سے الگ ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی نبی آئے ان سب کی امتوں سے میرے آقا کی امت سب سے زیادہ ان کی عظمت، سبحان اللہ، میرے نبی کی عظمت۔ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ بہت پیاری چیز، کل میدان محشر میں ہماری گواہی ہم
اور بھی نبیوں کے امتوں کی ہم گواہی دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری گواہی مانی جائے گی، یہ ہمیں یقین ہے۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے، لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ احمد، ابو داؤد۔ عام طور سے مشہور ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنے ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارے جائیں گے، یہ صحیح نہیں ہے، بنائی ہوئی بات ہے۔ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں باب ما یدعی الناس یوم القیامہ باب ہم قائم کر کے صحیح حدیث سے ثابت کیا ہے کہ قیامت کے روز باپوں کے ناموں سے بلایا جائے گا۔ معالم التنزیل میں ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارنے کے 3 سبب بتائے گئے ہیں، لیکن یہ سب خود ساختہ ہیں جو محض روایت کی شہرت کی وجہ سے تجویز کیے گئے ہیں۔ چنانچہ صاحب معالم التنزیل نے تینوں اسباب ذکر کر کے فرمایا ہے، والا حدیث الصحیح بخلافہ، یعنی صحیح حدیثیں اسی مشہور قول کے خلاف ہیں۔ جی ہاں، قیامت بلند اور پست کرنے والی ہوگی۔ قیامت کے بارے میں ارشاد باری ہوتا ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، جس وقت ہونے والی واقع ہو جائے گی نہیں ہے اس کے ہونے میں کچھ جھوٹ، وہ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی۔ سورہ واقعہ کی یہ آیت جو میں نے آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی، آگے سنیں انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کے روز اعمال کے اعتبار سے فرق مراتب ہوگا اور چھٹائی بڑائی کا معیار نیکی بدی ہوگی۔ یہاں دنیا میں جو چھوٹا بڑا ہونے کے معیار ہیں یہیں رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے متکبر جو دنیا میں ہیں، بہت مغرور اور سربلند سمجھے جاتے ہیں، قیامت کے دن دوزخ کے گہرے گڈھے میں ڈھکیل دیے جائیں گے اور ان کی بڑائی اور چودراہٹ خاک میں مل جائے گی۔ وہاں یہ مردود کہیں گے، ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، جاتی رہی میری حکومت، اور یہ کہنا اور کف افسوس ہاتھ ملنا یعنی کہ کف افسوس ملنا کچھ کام نہ آئے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں متواضع بن کر رہتے تھے، لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور نیچی ذات کا سمجھتے تھے اور ان کی اپنی بڑائی کچھ خیال نہ تھا، لیکن چونکہ انہوں نے خداوند کریم سے اپنا تعلق صحیح رکھا اور احکام خداوندی پر عمل کرتے رہے، اس لیے قیامت کے روز ان میں سے کوئی مشک ٹیلا پر بیٹھا ہوگا، کوئی نور کے ممبر پر ہوگا، عرش کے سائے میں مزے کرتے ہوں گے، پھر بہت سے تو بے حساب اور بہت سے حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے اور اس کے شفاف بالا خانوں میں چین سے رہیں گے۔ جی ہاں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بہت سے لوگ جو دنیا میں کھاتے پیتے اور نعمتوں میں رہنے والے ہیں، آخرت میں ننگے بھوکے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ خبردار، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کو عزت دار بنا رہے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، جس کا پتہ آخرت میں چل جائے گا۔ اور بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے کو ذلیل کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے کو عزت دار بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کی تواضع اور ان کی ساری و عاجزی ان کو جنت میں پہنچا دے گی۔ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور ایسا ہوگا کہ قیامت کے روز بھاری بھرکم موٹا تازہ آدمی آئے گا جس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی نہ ہوگا، یعنی اس کی حیثیت اور پوزیشن اس روز نہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میری بات کی تصدیق میں اس آیت کو پڑھ لو، فلا نقیمہم یوم القیامت وزنا، تو ہم لوگ کے روز ان کے لیے ذرا وزن بھی کم نہ کریں گے۔ آج دنیا میں بہت سے آقا ہیں جن کے نوکر چاکر اور خادم ہیں، ان نوکروں کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اور بہت سے لوگ دولت یا عہدہ کے نشے میں کم حیثیت لوگوں سے بیگارے لیتے ہیں اور بات میں لات گھونسا دکھاتے ہیں، لیکن قیامت کا دن صحیح فیصلے اور واقعی انصاف کا ہوگا۔ وہاں بہت سے نوکر چاکر اور کم حیثیت لوگ بلند ہو جائیں گے اور قبر و نخوت والے لوگ، دولت و پوزیشن والے جو خدا کے باغی تھے، پست ہو جائیں گے، ان پر ذلت سوار ہوگی اور دوزخ کا راستہ دیکھیں گے۔ کیا حال بنے گا ان لوگوں کا جو بڑائی کے لیے الیکشن لڑے جاتے تھے اور بڑائی کی امید میں یا بڑائی ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکموں کو پامال کرتے
رہتے ہیں، ایسے لوگ اپنا انجام سوچ لیں۔ دوستو، قیامت کا میدان اور قیامت کا منظر بڑا خطرناک، بہت ہی دردناک منظر ہوگا۔ ہم اور آپ سب کو یہ چاہیے کہ اللہ کی ہم پناہ میں رہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے رہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ لوگ بھی پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے۔ جس دن ہمارا اس دنیا سے گزر ہوگا، مرنے کے بعد ہم اور آپ سب کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں کسی نے کچھ بتایا تھا، شاید ہم نے اس پر عمل کر لیا ہوتا تو آج ہمارے مرنے کے بعد آج ہم بہت مزے میں ہوتے۔ لیکن اس وقت جب ہماری جان ہمارے جسم سے نکل جائے گی، اگر اس وقت ہم نے سوچا کہ ہم نے ایسا کیا ہوتا، پھر اس وقت کا سوچنا ہمارا بیکار ہے۔ دوستو، اچھی زندگی گزارو، اچھے طریقے سے، جیسے اللہ اس کے رسول نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اپنے رسول سے محبت کرو، عشق رکھو اپنے آقا سے، اپنے نبی سے۔ انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد اپنی قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کل میدان محشر میں بھی ہمارے آقا ہمارا ہاتھ پکڑ کر انشاءاللہ تعالی جنت میں لے کر کے داخل ہو جائیں گے۔ کیسا لگا ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، ہر روز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔